کلاس میں بیٹھی ایک لڑکی کی بریزیئر کا ہک ٹوٹ گیا۔ ٹیچر: کیا ہوا؟ یہ آواز کیسی؟ پچھلے بینچ پر ایک لڑکا بیٹھا تھا، بولا، کچھ نہیں سر، 2 پنچھی پنجرے سے آزاد ہوئے ہیں۔ ساس بہو سے: لعنت ہو تمہاری زندگی پر، شادی کو 7 سال ہو گئے اور تمہارا ایک ہی بچہ ہے۔ بہو ساس سے: مجھ سے بھی زیادہ لعنت ہو آپ کے بیٹے کی زندگی پر، اگر اس کے آسرے رہتی تو یہ بھی نہیں ہوتا۔ ایک عورت نے ڈاکٹر سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب، پیار کرنے کا صحیح وقت کون سا ہے؟ ڈاکٹر بولا، 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک۔ عورت بولی، اس کی کوئی خاص وجہ؟ ڈاکٹر بولا، اس وقت مریض نہیں ہوتے۔ ایک شخص کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ تعزیت کرنے والوں میں سے ایک نے شوہر سے پوچھا کہ آپ کی بیوی کیسے انتقال کر گئی؟ اس شخص نے جواب دیا، تمہاری بھابی نے چائے پی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر پوچھنے والے نے دھیرے سے پوچھا، چائے کی پتی بچی ہے کیا؟ شوہر اپنی موٹی بیوی سے، میں ایک فلم بنا رہا ہوں، تمہیں اس فلم میں کام کرنا ہے۔ بیوی: ہاں ضرور کروں گی، مگر میرا رول کیا ہے؟ شوہر: تم آہستہ آہستہ پانی میں اترنا۔ بیوی: ٹھیک ہے، لیکن اس فلم کا نام کیا ہوگا؟ شوہر: فلم کا نام ہوگا گئی بھینس پانی میں۔ واشنگ مشین میں کپڑوں کا چکر دیکھتے ہوئے میں نے ایک بات سوچی، جو چکروں میں پڑتا ہے اس کی دھلائی لازمی ہوتی ہے۔ ایک عورت نے مصور سے اپنا پورٹریٹ بنوایا، پھر سوچ کر مصور سے کہا کہ گلے میں 9 لکھا ہار بھی بنا دو۔ تصویر بنانے کے بعد مصور نے پوچھا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ عورت بولی، اگر میں مر گئی تو یہ دوسری شادی کر لیں گے، نئی والی آئے گی تو یہ ہار ڈھونڈے گی، اور جب یہ ہار نہیں ملے گا تو دونوں میں جھگڑا ہوگا، تب میری روح کو سکون ملے گا۔ شوہر اپنی بیوی سے، جب تم امی گھر جاتی ہو تو مجھے ڈر لگا رہتا ہے۔ بیوی: جانو، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے، میں جلدی واپس آ جاؤں گی نا۔ شوہر: بس اسی بات کا تو ڈر لگا رہتا ہے۔ سردار نے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا۔ میڈیا نے سردار سے پوچھا، آگے کیا کرنا چاہتے ہو؟ سردار نے کہا، بچپن سے ایک ہی سپنا ہے کہ ہم اپنا تندور کھولے گا۔ ہر لڑکی کے چہرے پر نقاب ہوتا ہے، اور وہ نقاب ہر عاشق کے لیے عذاب ہوتا ہے۔ مت مرنا ہر نقاب والی لڑکی پر اے دوست، خوبصورت پیکنگ میں مال ہمیشہ خراب ہوتا ہے۔ ایک صاحب کی نئی نئی شادی ہوئی، جب وہ اپنے سسرال گیا تو سسرال والوں نے اس کی خوب آؤ بھگت اور خاطر مدارت کی۔ صاحب کو بہت اچھا لگا۔ اس نے ایک بورڈ سسرال والوں کے باہر آویزاں کر دیا۔ اس پر لکھا تھا، سسرال جنت کا نمونہ ہے۔ اس گھر کے دوسرے داماد نے، جس کی شادی کو کافی عرصہ ہو گیا تھا، جب یہ بورڈ پڑھا تو اس نے اس تحریر کے نیچے لکھ دیا، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات۔ بوائے فرینڈ نے پوچھا، کام کیسا چل رہا ہے میڈم جی؟ گرل فرینڈ بولی، کچھ کام نہیں ہے، گھر بیٹھے کرسی توڑ رہی ہوں۔ بوائے فرینڈ بولا، آ جاؤ یار، ساتھ مل کر پلنگ توڑتے ہیں۔ خامد نے بیوی سے کہا، آ جاؤ تمہاری بیٹری فل کر دیتا ہوں۔ بیوی بولی، نہیں، کل رات تو کی تھی۔ خامد، آج پھر کر دیتا ہوں۔ بیوی: نہیں جانو، ایسے بیٹری جلدی پھول جائے گی۔ ایک فقیر گھر کے پاس آواز لگا رہا تھا، کوئی بابے نو روٹی کھواؤ۔ بابا چاول بھی کھا لیندا ہے، بابا آئس کریم بھی کھا لیندا ہے، بابا برگر بھی کھا لیندا ہے۔ گھر سے آواز آئی، بابا جتیاں بھی کھا لیندا ہے۔ بابا: نہیں پتر، سخت غذا منع ہے۔ ایک گدھا بولا، یار میرا مالک مجھے مارتا بہت ہے۔ دوسرا گدھا: تو بھاگ کیوں نہیں جاتا؟ پہلا گدھا: یار بھاگ تو جاتا، پر یہاں پر مستقبل روشن ہے۔ مالک کی خوبصورت بیٹی جب شرارت کرتی ہے تو مالک کہتا ہے، تیری شادی گدھے سے کر دوں گا، بس اسی امید سے بیٹھا ہوں۔
فٹ بال کے دو کھلاڑی باتیں کر رہے تھے۔ ایک بولا، میں نے ایک دن فٹ بال اتنی اونچی پھینکی کہ پورے 2 گھنٹے بعد واپس آئی۔ دوسرا بولا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں نے ایک دن فٹ بال اتنی اونچی پھینکی کہ وہ 2 دن بعد میں آئی اور اس کے ساتھ ایک پرچی بھی تھی جس پر لکھا تھا کہ یہ فٹ بال آئندہ چاند پر نہ آئے۔ طفیل، سناؤ بھائی کمال، نتیجہ کیسا رہا؟ کمال، میں تو پاس ہو گیا ہوں، تم سناؤ۔ طفیل، کیا سناؤں، میرے تو نام کا پہلا حرف ہی اڑ گیا۔ ایک آدمی اپنے بیٹے کے ساتھ حج کے لیے جا رہا تھا۔ اس کے بیٹے کا نام اسلام تھا۔ اس آدمی نے اپنے بیٹے کو کسی کام سے بھیجا تھا۔ 1 گھنٹہ ہو گیا وہ نہ آیا۔ جب جہاز جانے لگا تو اس آدمی نے آواز لگائی، اسلام! بندرگاہ پر کھڑے لوگ جذبات میں آ گئے اور سب نے ایک ساتھ کہا، زندہ باد! استاد شاگرد سے، اورنگزیب کی وفات کے بعد کیا ہوا؟ شاگرد، اسے بڑی شان و شوکت سے دفن کیا گیا۔ مالک نوکر سے، میری گھڑی تم نے چرائی ہے؟ نوکر، نہیں جناب، میں نے تو نہیں چرائی۔ مالک، قسم اٹھاؤ۔ نوکر، آج تو میں بہت تھکا ہوا ہوں، کل اٹھا لوں گا۔ ماں بیٹے سے، اگر تم اچھے نمبروں سے پاس ہو گئے تو ایک قلم انعام میں دوں گی۔ بیٹا، اگر میں اچھے نمبروں سے فیل ہو گیا تو؟ ماں غصے سے، تو جوتے۔ بیٹا، بس امی، مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے کیونکہ میرے جوتے پھٹ چکے ہیں۔ ماسٹر صاحب نے لڑکوں کو سوال لکھوایا، دل کی شکل بنا کر اس کے کام بتائیں۔ ایک لڑکے نے سوال حل کرنے کے بعد کاپی ماسٹر صاحب کو دکھائی۔ لکھا تھا، دل ایک نازک چیز ہے، یہ لینے دینے کے بھی کام آتا ہے۔ اگر ٹوٹ جائے تو ہرگز نہیں جڑتا، اگر کسی کی یاد آ جائے تو بہت بے قرار ہو جاتا ہے، نیز یہ خون کے آنسو بھی روتا ہے۔ حکومت سے درخواست ہے کہ بجلی بے شک نہ دیں لیکن ہاتھ سے ہوا دینے والے پنکھے کے لیے بیوی ضرور دیں۔ کنواری عوام کا مطالبہ۔ تیسری کلاس کا بچہ، میڈم، میں آپ کو کیسا لگتا ہوں؟ میڈم، سو سویٹ، بہت پیارے لگتے ہو۔ بچہ، تو پھر میں اپنے امی ابو کو آپ کے گھر بھیجوں؟ میڈم، وہ کیوں؟ بچہ، کیونکہ وہی ہماری بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ میڈم، یہ کیا بکواس ہے؟ بچہ، ٹیوشن پڑھنے کے لیے۔ میڈم جی، آپ بھی نا قسم سے ٹی وی دیکھ دیکھ کر خراب ہو گئی ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب، لائک ضرور کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اس طرح کی مزاحیہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔